بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پچھتاوے کی آگ۔ بہت پرانے وقتوں کی بات ہے۔ شہر کے امیر ترین تاجروں میں ایک حاجی نعمان نامی شخص کی ایک ہی بیٹی تھی، سمن۔ سمن شکل و صورت میں وہ نہیں تھی جسے لوگ خوبصورت کہتے ہیں۔ رنگ سیاہ، چہرہ بے تناسب، ہاتھ بھی نرم و نازک نہیں بلکہ قدرے ٹیڑھے، بال بے رونق، مگر اس کے دل میں کمال کی نرمی اور سچائی تھی۔ وہ اپنی بدصورتی کو جانتی تھی مگر کبھی شکوہ نہیں کرتی تھی۔ اس کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ کوئی اسے انسان سمجھ کر محبت سے دیکھے، اس کے دل کو قبول کرے۔ عارف نام کا ایک نوجوان جو حاجی نعمان کی فیکٹری میں کام کرتا تھا، اسی موقع کی تلاش میں تھا جو اسے آسانی سے امیر بنا دے۔ نہ تعلیم، نہ ہنر، مگر خواب بہت بڑے کہ کسی امیر لڑکی سے شادی کر لے اور راتوں رات دنیا بدل جائے۔ جب اس نے پہلی بار سمن کو دیکھا تو اس کے چہرے پر محبت نہیں بلکہ لالچ اور شیطانی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ یہی ہے وہ شارٹ کٹ، بس اسے پھانس لو اور سب کچھ تمہارا۔ اور پھر وہی ہوا۔ عارف نے محبت کا ڈرامہ رچایا۔ نرم آوازیں، میٹھی باتیں، رازدارانہ گفتگو۔ سمن تو پہلی بار کسی کے پیار بھرے لفظ سن رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ عارف کے خلوص پر یقین کرنے لگی۔ شادی دھوم دھام سے ہو گئی، مگر شادی کی پہلی رات سمن کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اس کا نیا سفر پہلے ہی قدم پر بکھر جائے گا۔ سمن تھوڑی جھجک اور شرم کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے اپنے ہونٹوں پر ہلکی سی گھبراہٹ بھری مسکراہٹ سجائی اور آہستہ سے سلام کیا۔ عارف نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا، پھر ماتھے پر بیزاری سے ہاتھ رکھ کر طنزیہ ہنسی ہنسا۔ سچ کہوں، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں ایسی عورت کے ساتھ حلال زندگی گزاروں گا۔ سمن کا دل دھڑکنا رک سا گیا۔ عارف کرواہٹ سے بولا، تمہارے چہرے میں، تمہارے انداز میں کچھ بھی نہیں، حتیٰ کہ ہاتھ تک دیکھنے کے قابل نہیں۔ انگلیاں ٹیڑھی جیسے خدا نے سوچے بغیر بنا دی ہوں۔ سمن کا رنگ اڑ گیا۔ عارف نے مزید زہر اگلا، میں تو بس تمہاری دولت کی وجہ سے یہاں ہوں، ورنہ تمہیں بیوی کہنا بھی مناسب نہیں لگتا۔ وہ رات سمن کی روح میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو گئی۔ اگلے دن سمن نے سوچا کہ شاید عارف کا موڈ ٹھیک ہو جائے۔ وہ شہر کے مہنگے بازار گئی۔ اس نے گھنٹوں لگا کر اپنے شوہر کے لیے مہنگا پرفیوم، برانڈڈ قمیض اور ایک گھڑی خریدی۔ دل میں صرف ایک امید کہ شاید اس کی محبت سے عارف کا دل پگھل جائے۔ وہ گھر آئی، مسکرا کر بولی، میں نے تمہارے لیے کچھ لیا ہے، تمہیں پسند آئے گا۔ عارف نے اس کے ہاتھ سے تھیلا چھین کر دیکھا اور غصے سے اس پر ہی پھینک دیا۔ کیا سمجھتی ہو، تمہارے جیسے ہاتھوں میں خریدی چیز میں کیا عزت ہوگی؟ بازار والے تمہیں دیکھ کر ہنسے نہیں؟ لوگوں نے کیا کہا ہوگا کہ کوئی بدصورت عجیب سی عورت اپنے خاوند کے لیے تحفے خرید رہی ہے۔
سمن کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ عارف نے گھن بھرے لہجے میں کہا، اور یہ جو تمہاری مسکراہٹ، خدا کی پناہ، انسان خوش ہو کر بھی خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ تم مسکرایا نہ کرو، اور نہیں تو گھر کے آئینے بھی ڈر جائیں گے۔ وہ لمحہ، وہ الفاظ، وہ شفقت، سمن کے اندر وہ چیز توڑ گئی جس کا نام امید ہوتا ہے۔ کچھ ہی مہینوں میں سمن ٹوٹنے لگی، اس کے ہاتھ کانپنے لگے، دل کمزور ہو گیا، چہرے سے زندگی کی روشنی ماند پڑ گئی۔ ڈاکٹروں نے صاف کہا، یہ جسم سے نہیں، دل سے بیمار ہے۔ اس کی روح مسلسل دکھ سہ رہی ہے۔ پھر سمن ایک رات خاموشی سے ٹوٹے دل پر آخری بوجھ ڈال کر دنیا سے چلی گئی۔ چند سال بعد عارف نے ایک بہت خوبصورت عورت سے دوسری شادی کر لی۔ زندگی، دولت، شہرت، سب کچھ اس کے قدموں میں تھا۔ ایک دن بیٹی پیدا ہوئی۔ جب نرس نے بیٹی کو اس کے ہاتھ میں دیا تو عارف کے قدم لرز گئے۔ اس کے اندر ایک آگ جل اٹھی تھی، ایسی آگ جس کے شعلوں میں اب اس کو ساری عمر جلنا تھا، اور وہ آگ تھی اس کی بیٹی کا چہرہ۔ بیٹی کے چہرے پر وہی سیاہ رنگ، وہی کمزور سا ڈھانچہ، وہی غیر متوازن نقش، وہی ٹیڑھی انگلیاں، عین سمن جیسی۔ اس لمحے عارف کا غرور زمین بوس ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں خوف، شرمندگی اور ایک گہرا زخم ابھر آیا۔ اس کا کیا اس کی اولاد کی صورت میں اللہ نے اس کو دنیا میں ہی دے دیا۔ اس نے سمن کو مہرہ بنا کر سمن کو اور اس کے باپ کو دھوکہ دیا۔ دنیا کی جھوٹی دولت کے لیے طنز کے تیر چلا کر سمن کو مار دیا، اور آج اللہ نے اسی سمن کا بدلہ اس بیٹی کی شکل میں اس کو دے دیا۔ اس نے زمین پر گر کر اللہ کے حضور رونا شروع کر دیا، اے اللہ، جو میں نے سمن کے ساتھ کیا، میری بیٹی کو اس کا بدلہ نہ دینا۔ میں ظالم تھا۔ سب سے بڑا ظلم میری بچی کے نصیب اچھے کرتے۔ وہ روتا رہا۔ سمن کے الفاظ گونجتے رہے، وہ طنز جو اس نے کیے تھے، وہ زہر جو اس نے برسایا تھا، سب لوٹ کر اس کے دل کو چیر رہے تھے۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ بدصورت صورت نہیں ہوتی، بدصورت دل ہوتا ہے۔ خوبصورتی رنگ میں نہیں، کردار میں ہوتی ہے، اور اللہ کے انصاف کی زنجیر کبھی خاموش نہیں رہتی، اور وہی زنجیر اس کو پڑی تھی ساری عمر کے لیے۔ اب اس کے بہتے آنسو بھی اس کی آگ کو کم نہ کر سکتے تھے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو اپنی رائے کا اظہار کامنٹ میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔